جاتا ہے کہ پھر آپ دائیں بائیں ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں اس کے یار یہ قریب ہونا مجھے بڑا بیدار کرتے ہیں، میں یہ استعمال کر پڑے. لیتا اچھا یہ پھر کام پہ آئے گا پھر. ہوں. نہیں نہیں، وہ بس آدمی ایسے ہی جو ہے نا، بس یہ مجھے دے دیں، اس کو ادھر ادھر رکھنے کو یہ ادھر اس رکھ. کو ہٹا دوں یا چلو اس کا کوئی کام نہیں ہے تو ہٹا دیں. مسئلہ نہیں ہے. اس کو یہاں قریب جو ہے نا وہ سیٹ کر دیجیے. یہ یہی رہے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام احمد میں درس شروع کرنے لگا یار، وہ گھنٹے ڈیڑھ دو تو بعد گل کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل احترام بھائیوں بہنوں، موضوع ہے کہ ذکر اذکار کے ذریعے جو دنیا کے فتنے ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو اس میں عرض یہ ہے کہ دیکھو، فتنے دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں، اس سے بچاؤ کا طریقہ اللہ رب العالمین نے خود ہی ایک ہی جملے میں ہمیں بتا دیا. جس کے اندر سب کچھ آ گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. کتنی پیاری بات ہے، کتنی مختصر بات ہے، اور کتنی بڑی جامع قسم کی یہ بات ہے کہ 2 حرفوں میں سارا سسٹم، نظام بندے کی حفاظت کا اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو. جہاں جہاں تمہیں مجھے یاد رکھنا چاہیے وہاں وہاں تم مجھے یاد رکھو.
اور جہاں جہاں مجھے تمہیں سنبھالنا ہوگا، حفاظت کرنی ہوگی، بچانا ہوگا، وہاں تو آواز نہ بھی دے گا تو میں پھر بھی تجھے حفاظت کر ڈالوں گا، اور اگر آواز دے تجدنی تجاہک، مجھے تو اپنے سامنے پائے گا۔ کسی مشکل میں، کسی فتنے میں، کسی پریشانی میں پھنس گئے ہیں، اللہ کو آواز دینا ہے۔ مجھے آواز دے گا تو جب، تو پھر تجھے انتظار نہیں کرنا پڑے گا، میں تیرے سامنے ہوں گا۔ ہاں بندے کیا کہتا ہے تو بھائیو، یہ تو اللہ رب العالمین نے ایک نظام جو ہے نا وہ بیان فرما دیا۔ جو بھائی بہنیں لوگ جتنے بھی ہیں، جو اس نظام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، رب کائنات اسے دنیا اور آخرت کے ہر فتنے سے محفوظ فرماتے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے، اپنے منہ حساب سے جو چلتا ہے، تو اللہ بھی اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ دیکھیے، دو حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کے اندر وہ حدیثیں بھی ہیں، وہ ذکر اذکار بھی ہے، اور اس کے اندر ذرا دیکھیے، ملاحظہ کیجیے کہ کتنا کچھ رب کائنات نے چند لفظوں کے ذریعے ہمیں پکڑا دے۔ براء ابن عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے والد محترم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا کرتے ہوئے سنا۔ دیکھو، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، پھر اللہ انہیں کیسے یاد کرتا ہے۔ ایک صحابی کو دعا کرتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا، اللہم انی اسألوک، اللہ میں تجھ سے کچھ مانگنے لگا، لیکن مانگوں گا بعد میں، پہلے یہ بتاؤں گا کہ میرا تیرے ساتھ رشتہ تعلق کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ او بھائی، جنہوں نے اللہ کے ساتھ رشتے نبھائے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کو رشتہ بتاتے ہوئے بڑی جرت سے بتاتے ہیں، سکون سے بتاتے ہیں۔ وہ اندر سے ٹوٹے پھوٹے نہیں ہوتے، اندر سے ضمیر ان کو جھنجھوڑ نہیں ہو رہا ہوتا کہ بندہ تو دعویٰ کیا کر رہا ہے، تو ہے تو منافق، تو نے تو کبھی ایسے کیا ہی نہیں۔ ان کی کیفیت یہ نہیں ہوتی۔ اور یہی وہ ذکر ہے کہ جس کی اصل میں قیمت ہے، جس کی یہ کھوکھلے دعووں کے جو اذکار ہیں نا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ایک بات سمجھ لیے کہ یہ جو اذکار اور وظائف ہیں، جس بندے کا اس کے مطابق عقیدہ نہیں ہے، یہ بھی ایک بات اچھی طرح سن لیجیے۔ ہم جو ہے نا، نہ نمازوں کی پابندی کریں، نہ حلال حرام کی پابندی کریں، اور مولانا حضرات سے پوچھا جی کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی اسم اعظم بتائیے تو جس سے جو ہے یہ ضرورت پوری ہو جائے۔ بھائی آپ مجھے یہ فرمائیے، اللہ کسی وظیفے کا پابند ہے؟ اللہ کسی وظیفے کے ہاتھوں مجبور ہے؟ نہیں، کوئی مجبور نہیں۔ بندہ مخلص ہے، اللہ والا ہے، تو وظیفے کی بھی مجبوری ضرورت کوئی نہیں۔
اللہ اکبر. دیکھو صحابی نے کیا کہا. یہ انداز ہیں اللہ کو، اللہ کا ذکر بھی کرنے کے، اللہ سے مانگنے کا بھی. کہتے ہیں اللہم انی اسألک، اللہ میں تجھ سے مانگنے لگا ہوں. مانگوں گا بعد میں کہ مجھے کیا چاہیے، پہلے میں یہ بتاؤں گا، یہ ذکر کروں گا کہ میں تجھے کیا سمجھ کے مانگ رہا ہوں اور میرا تیرے ساتھ رشتہ تعلق کیا ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلا اس نے جو رشتہ اپنے اللہ سے اور تعلق بیان کیا وہ یہ کیا، بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لا الہ الا انت. اللہ میرا تیرے ساتھ سب سے بڑا مضبوط رشتہ تعلق یہ ہے کہ میں یقین رکھتا ہوں، گواہی دیتا ہوں دل سے، صدق دل سے کہ میرا تیرے علاوہ اللہ بھی کوئی نہیں اور الہ بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. بھائی ہر وہ بندہ جو اس گواہی میں سچا ہے، اس گواہی میں وہ منافقت سے کام نہیں لے رہا ہے، سچا کھرا، بتائیے پھر جو مانگے گا اللہ دے گا یا نہیں دے گا؟ یہ وہ بندے کی اللہ سے تعلق داری ہے کہ جو اللہ کے ہاں اتنی قیمتی تعلق داری ہے کہ بہت پیاری تعلق داری. کیا کہا انہوں نے؟ کہا یا اللہ میں مانگنے لگا ہوں، مانگوں گا بعد میں، پہلے بتاؤں گا کہ میرا تیرے ساتھ دلی قلبی عقیدے اور عقیدت کا تعلق کیا ہے میرا تیرے ساتھ. اللہ اکبر. وہ یہ ہے بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، تو ہی میرا اللہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ میرا الہ کوئی نہیں ہے. الہ کا معنی معبود بھی، اطاعت کے لائق بھی، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لائق بھی. یہ الہ کے معنی ہے کہ میں اگر عبادت کے لائق سمجھتا ہوں تو صرف تجھے سمجھتا ہوں، اطاعت اور حاجت روائی کے لائق سمجھتا ہوں تو صرف تجھے سمجھتا ہوں. یہ میرا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے. اللہ اکبر. میاں جس بندے کا اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہو اور کھرا تعلق ہو، اس میں منافقت نہ ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس تعلق داری کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے؟ نہیں، یہی وہ تعلق داری ہے کہ رب کائنات جس کا ہم سے مطالبہ کرتے، بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ. اور اے اللہ تو میرا اللہ بھی ایسا اللہ ہے جو ایک ہے، الاحد، اکیلا بھی ہے. اللہ، یہ توحید ہے. اللہ کو یہی توحید جو ہے وہ رب کائنات کو پسند ہے. یہی وہ عقیدے ہیں، یہی یہ اقرار ہیں، شہادتیں ہیں کہ جب آدمی اس میں کھرا اور سچا ہو جاتا ہے تو رب کائنات اس کی پھر جو مدد کرتا ہے نا، وہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھا کے گواہی آگے آ رہی ہے. بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ. اور تو ایسا اللہ ہے میرا الصمد کہ ساری کائنات
تیری محتاج ہے لیکن تو کسی کا محتاج. یہ صفتیں ہیں اللہ رب العالمین کی, یہ تعریفیں ہیں اللہ رب العالمین کی. حقیقی حقدار تعریفوں کا اللہ ہی ہے. ہم ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے پل باندھ دیتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے اللہ کی تعریفیں کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا. جو موحد ہیں ان کو بھی نہیں آتا, مشرک کو تو آتا ہی نہیں. اللہ اکبر. دیکھیے کیا وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی تو میرا. کیسا اللہ ہے؟ جو ایک ہے, اکیلا ہے, ساری کائنات تیری محتاج ہے, تو کسی کا محتاج نہیں ہے. الذی لم یلد ولم یولد, نہ تیری کوئی اولاد ہے, نہ تو اولادوں کا محتاج ہے, اور نہ تو خود کسی کی اولاد ہے. اللہ, یہ اللہ کی وہ صفتیں ہیں, بڑی عظیم صفتیں ہیں. انہی صفتوں پہ مشتمل سورہ اخلاص ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کا تیسرا حصہ بنتی ہے. یہ ہے کیا اس میں؟ یہی صفتیں ہی ہیں نا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. وہ احد اس دعا میں بھی اس نے کہہ ڈالی, الصمد اس میں بھی ہے, صحابی نے بھی کہہ ڈالی. الذی لم یلد ولم یولد سورہ اخلاص میں بھی ہے, صحابی نے بھی اپنا رشتہ جتلا دیا. ولم یکن لہ کفوا احد سورہ اخلاص میں بھی ہے, اور صحابی نے بھی بیان کر دیا. یہاں تک کہہ کے تو اس صحابی نے آگے مانگنا شروع کیا. جو بھی اس کی مراد تھی اس نے مانگنا شروع کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں, سماعت فرما رہے ہیں. وہ اپنے دھن میں مگن ہے, وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے. کچھ نہیں اس کو پتا کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سن رہے ہیں. جب اس نے اپنے اللہ کے ساتھ ان ساری تعلق داریاں اور عقیدوں کا وہ اللہ تعالیٰ کو بتا چکا نا کہ اللہ میں تیرا یہ لگتا ہوں, آئے ہائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے مانگنا شروع کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, قسم اٹھا کے یہ فرمایا لقد سأل اللہ باسمہ العظیم, اس نے اپنے اللہ سے مانگا ہے اسم عظیم اعظم کے ذریعے. اور یہ وہ اسم ہے, وہ صفت ہے, وہ تعلق داری ہے, وہ رشتہ داری ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا اس میں سچا ہو, جھوٹا نہ ہو, سچا ہو, جو مانگے اللہ اس کو دیتا ہے, اور جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے یہاں گارنٹی ضمانت جو ہے نا وہ دی. بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت کس بات کی دی ہے؟ اس بات کی دی ہے کہ جو مانگے اس سے وہ ملے گا, اور جس طرح کی دعا کرے وہ دعا قبول ہوگی. بھائی جس آدمی کی تعلیم یہ ہو, تربیت یہ ہو, اس طریقے سے وہ اپنے اللہ کے ساتھ وابستہ ہے, اس طریقے سے وہ اپنے اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے, یہ اس کا ذکر بھی ہے اور اس کی دعا بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے ضمانت دی, یعنی وہ ضمانت کس بات کی ہے؟
اس بات کی ضمانت ہے کہ دنیا اور آخرت کی جو خیر وہ مانگے گا اس کو ملے گی، اور دنیا اور آخرت کی جس شر سے بچاؤ کے لیے وہ دعا کرے گا اللہ سے کہ اللہ مجھے اس فتنے سے بھی بچا، یہ کہہ کے مجھے فلاں فتنے سے بھی بچا، فلاں فتنے سے بھی بچا، رب کائنات اس کو ان سارے فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ بھائی کتنا آسان طریقہ ہے یہ، اور اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے فتن سے بچنے کا۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کثرت سے پڑھا کریں۔ فتنے کہاں سے آئیں گے؟ فتنوں میں کون مبتلا کرے گا؟ فتنے کون بوئے گا ہمارے آگے؟ اللہ نہیں بھائی، حاشا وکلا، ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ یہ فتنہ سازی، فتنہ بازی کرے گا تو کرے گا کون؟ شیطان۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہ بہت بڑا ذکر اور وظیفہ ہے کہ آپ اپنے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ مجھے شیطان رجیم کے فتنوں سے مجھے محفوظ فرما۔ اللہ ایمان کے فتنے میں نہ یہ ڈال دے، کسی اور فتنے میں نہ یہ ڈال دے کہ جس سے ایمان میرا جاتا رہے، دین جاتا رہے۔ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا ذکر ہے یہ، کہ آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو اس کی شر فتنے سے بچائے گا تو میں بچ پاؤں گا، اگر تو نہ بچائے تو میں اس کی شر اور فتنے سے بچ نہیں پاؤں گا۔ وہ الفاظ بھی آپ استعمال کریں، یہ وظیفہ بھی آپ استعمال کریں، رب کائنات سے آپ دعا بھی کریں، اللہ رب العالمین فتنوں سے محفوظ رکھے گا، دنیا کے بھی اور من فتنۃ المحیا والممات، اللہ سے دعا کرنا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، یہ کرنا ہے آپ نے۔ تو ایک تو اس طرح کے جو وظائف ہیں ان کو یاد کریں۔ یاد یہ کسی بھائی کو یاد ہے؟ آپ میں سے یہ کسی کو ہے یاد؟ یہ جو میں نے، وہ صحابی نے جو اسم اعظم اور عظیم ایک ذکر کیا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو اسم عظیم اور اسم اعظم جو ہے نا وہ کہا، یاد ہے آپ کو؟ اگر نہیں ہے تو بھائی کوئی صاحب ہے، آپ لکھ کے دے دیں گے ان بھائیوں کو، یہ وظیفہ لکھ کے دے دیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا بھائی، اس وظیفے کے اندر کیا ہے؟ دیکھو یہ ایک بات، اگر آپ یاد ایک چیز بھول جائیں گے نا تو آپ وظائف کی جو ہے نا وہ گٹھڑی اٹھا کے بھی آپ بھٹکے ہوئے کسی منزل پہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ سیدھی سی بات ہے، آپ اگر اپنے والد کے ساتھ بھی 2 نمبری کریں گے، نہ پتہ چلے اس کو نہ چلے، لیکن جب چل جائے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ یہ منافقت نہیں ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ عقیدے میں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا، صحابی نے جو کچھ کہا تھا اس کا عقیدہ بھی تھا، اشہد بانک انت اللہ، اشہد لا الہ الا انت، کہ اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں نے عبادت کی ہے تو تیری کی ہے، کسی اور کی عبادت میں کرتا نہیں ہوں، اطاعت کرتا ہوں تو تیری کرتا ہوں۔ اب جو وظیفہ پڑھنے والا عبادت کرتا ہی نہ ہو اور اس میں وظیفے پہ سارا توکل کیا ہوا ہے، بھائی یہ وظیفہ کیا کرے گا؟ اللہ کو مجبور ہے وظیفوں کے ہاتھوں،
وہ یہ وظیفے تو اللہ کی جو ہے نا وہ تعریفیں ہیں، آپ فرائض اس کے پورے نہیں کرتے تو پھر کیسے وہ بنے گی بات ہے؟ حاجت روائی مشکل کشائی کے لائق تو میرا الہ ہے، میں تیرے علاوہ کسی اور کو سمجھتا. اور بندہ جو ہے نا وظیفہ کرنے والا ہے، وہ رات کو جو ہے نا صبح اٹھ کے کچھ چلے بلے کرتا ہے، یہ وظیفے کرتا ہے، اور سارا دن جو ہے نا وہ قبروں پہ درباروں پہ غیر اللہ سے مددیں مانگتا ہے ہیں، تو یہ بات بنے گی، چلے گی نہیں. آپ اپنے اللہ کو رشتہ داری بتا رہے ہیں، میں تیرا کیا لگتا ہوں، میرا کیا عقیدہ ہے. اللہ اکبر. یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ کو اپنا اللہ کے ساتھ اس میں مذکور جو عقیدہ ہے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ مضبوط بنانا ہوگا. نہیں تو بھائی یہ منافقوں والا یہ عقیدہ ہوگا. لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو وہ تم کہتے کیوں؟ اللہ. تو یہ بات لازمی ہے، سب سے پہلے یہ بات. چلیے حضرت یہ وظیفہ بھائیوں کو لکھ کے دے دینا. اچھا ایک اور وظیفہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو اس کی شکیں ہیں نا، عقیدہ اور عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے. اگر مطابق نہیں ہے تو پھر بھائی کیسے، پھر کوئی دنیا میں وظیفہ نہیں ہے کہ جس میں آپ کی ضمانت موجود ہو. وہ صحابی تھے، انہوں نے جو کچھ کہا وہ سچے تھے. وہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے جو ہے وہ فرما دیا. نبی کی قسم کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معمولی بات ہوتی؟ اللہ اکبر، بڑی بات ہے یہ، بڑی ضمانت ہے، بھاری ضمانت. اس سے اوپر کوئی ضمانت نہیں ہے دنیا میں کہ اللہ قسم اٹھا ڈالے یا اس کا نبی قسم اٹھا کے بات کہہ ڈالے. اس سے پکی کھری بات دنیا میں کسی کی نہیں ہو سکتی. تو یہ پوائنٹ جو ہے اس کو آپ نے بالکل ہاتھ سے نہیں جانے دینا کہ اگر آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو میرا الہ ہے، تو پھر الہ جو ہوتا ہے الہ، پھر ویسا الہ آپ کو اللہ کو ماننا پڑے گا. مانتے ہیں تو بات بنے گی، نہیں تو نہیں بنے گی. جتنے جی چاہے چلے لگا لیں آپ، یا جو مرضی بھی کریں. یہ حقائق ہیں، یہ اصول ہیں، یہ ضابطے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے، قرآن کے بتائے ہوئے. چلیے دوسری ایک حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو. وہ وظیفہ ہے، ذکر ہے دنیا اور آخرت کے فتنوں کی، اس میں بھی ضمانت موجود ہے. مضمون آپ کا یہی ہے نا. سنیے، براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتایا، اور وظیفہ بتانے کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ براء اگر تو یہ کرتا رہا، وہ رات کا وظیفہ ہے سوتے وقت کا. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ وظیفہ کر کے تو رات سو جائے نا، اور اگر اللہ کی مرضی ہے کہ وہ رات تجھے موت آ جائے تو اٹھے نہیں، تیری زندگی کی اگر وہ آخری رات ہو، مت علی الفطرتی، تو تیری موت ایسے ہی ہے جیسے اصل فطرت پہ انسان پیدا ہوتا ہے نا. تو اسی فطرت پہ تو اٹھا ہے. کیا مطلب؟ کہ تیرے ذمے سے ہر شر، ہر گناہ، ہر طرح کا غلطیوں اور گناہوں کے جو فتنہ ہیں اور اس کے نقصانات ہیں، اس سے تو پاک صاف اٹھے گا. اللہ اکبر. میرے بھائی بتائیے
اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ یہ وظیفہ کر کے تو سو گیا، اگر رات کو موت آ گئی، مالک کا یہی اگر فیصلہ ہے، تو پھر تو موت تیری کس حالت پہ آئی ہے؟ اس حالت پہ آئی ہے کہ تو بالکل پاک صاف ہے، جیسے تو پیدا ہوا تھا پاک صاف، اسی طرح تو مرتے وقت بھی گناہوں، غلطیوں، فتنوں کے شر سے پاک صاف تو فوت ہوا ہے۔ چلیے، وہ وظیفہ کیا تھا؟ اللہ اکبر! وہ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار اور وظائف اتنے بتائے اور وہ اتنے عظیم ہیں کہ اگر آدمی ایک ہی وظیفے کو اس کے اندر مذکور عقیدے کے مطابق اگر وہ اس پہ عمل کرتا رہے نا تو ایک ہی کافی ہے۔ چلیے، کیا وظیفہ سکھلایا ان کو؟ فرمایا کہ تم رات کو ایسے کرو، جب سونے لگو تو وضو کر لو، وضو کر کے لیٹ جاؤ، آخر ما تقول، اور بھی جو کچھ پڑھنا ہے پڑھو، لیکن سب سے آخر جو کچھ تم نے پڑھنا ہے وہ یہ پڑھا کرو۔ ٹھیک ہے، یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ فرمایا پڑھو اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں سونے لگاؤں تو اپنے نفس کو تیری حفاظت میں تیرے سپرد کر کے سونے لگا۔ اس بات پہ آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں گے کہ یہ کیا بات ہے؟ ہم رات کو سوتے ہیں، اپنے آپ کو کس کے سپرد کر کے سوتے ہیں؟ بس باہر گیٹ پہ گن مین کھڑا ہے، سو جاؤ جی، گن مین کھڑا ہے، رات ساری جاگ رہا ہے، آرام سے سو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ اس طرح ہم سوئیں گے تو ہم اپنے آپ کو کس کے سپرد کر کے سو رہے ہیں؟ اللہ کے یا گن مین کے؟ تو بھائیو، جب تک یہ اللہ کے ساتھ تعلق داریاں نہیں بنتی، نہ ایمان بنتا ہے، نہ مٹھاس بنتی ہے، اور نہ بندے کی زندگی جو ہے وہ پرامن بنتی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں اپنے نفس کو تیرے سپرد کر کے سونے لگاؤں، بھلے باہر جو ہے نا وہ پوری فوج کھڑی ہوئی ہو، پھر بھی کہنا کیا ہے؟ یہی کہنا ہے کہ اللہ میرا مان وہ نہیں ہے، مان تو ہے، یعنی میرا اعتماد اور یقین جو ہے تو اگر حفاظت فرمائے گا تو ہوگی، نہیں تو یہ باہر کھڑی فوج بھی ہو تو مجھے تحفظ فراہم نہیں کر سکتی۔ کتنی بڑی بات کہہ دی اللہ اکبر! لیکن کوئی ایسے کرے تو صحیح نا، ہم تو ادھر ادھر جو ہے نا وہ بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو جو ہے وہ کبھی کو، اللہ کی طرف ہمارا توجہ ہی نہیں جاتی۔ اگلی بات، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، اللہ میں اس حال میں سونے لگا ہوں کہ ہر لحاظ سے میری توجہ کے لائق صرف تو ہے، ہر معاملے میں میں تیری طرف منہ کر کے سونے لگا ہوں، کسی غیر اللہ کی طرف نہیں۔ وجہت وجہی الیک، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ منہ میں نے تیری طرف کر لیا، مطلب یہ ہے کہ میرا سارا عقیدہ اور میرا بھروسہ، میرا توکل، میرا مان، سب کچھ جو بھی ہے، میرا اعتماد، اعتبار وہ کون ہے؟ تو ہے، صرف تو ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہ ایمان کے اعلیٰ ترین جو ہے وہ مرتبہ ہے ایمانیات کا۔
اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک. تیسری بات کیا فرمائی؟ وفوضت امری الیک. اللہ میں اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر کے سو رہا ہوں. اللہ اکبر. کس کے سپرد کی ہیں؟ ہم بھی جب سوتے ہیں تو اپنے معاملات کو کسی کے سپرد کر کے سوتے ہیں یا ایسے ہی سوتے ہیں؟ ہم ایسے ہی سونے کے عادی ہیں. پتہ ہی نہیں ہے اکثر کو کہ یہ بھی کوئی کام ہے کہ سوتے وقت اپنا ہر معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کر کے سو جاؤ. وفوضت امری الیک وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ. اللہ اس عقیدے کے ساتھ میں سو رہا ہوں کہ میری کمر کے پیچھے میرا سہارا تو ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ خود نہیں بول رہا، یہ خود نہیں کر رہا، اس کے کوئی پیچھے ہے جو اس سے، جس کی وجہ سے یہ کر رہا ہے. اسی کو عربی زبان میں کہتے ہیں وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ. اللہ میں اپنے ہر معاملے میں اپنی حفاظت کے لیے تجھے کھڑا کر کے میں سونے لگا ہوں. اللہ اکبر. یہ ایمان کے کتنے درجے ہیں، اور یہ ایمان کی پہ مشتمل اللہ سے پیار محبت کے کتنے قیمتی بول ہیں یہ. بھائی اگر آپ نے سنے ہوئے ہیں، پتہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو بار بار پڑھو، سنو اور سوچو کہ یہ کتنی عظیم منزلت ہے. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ. اگلا جملہ ایک بڑا عظیم جملہ جو ہماری تربیت میں نہیں ہے. بڑے بڑے جو عابد عبادت گزار ہیں ان کی تربیت میں یہ پوائنٹ شامل نہیں. رہبتاً ورغبتاً الیک. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام ہے. ایک ایک لفظ کے اندر ایک سمندر موجود ہے. رہبتاً ورغبتاً الیک. اللہ میں ایسی حالت میں سو رہا ہوں کہ مجھے اپنے کیے ہوئے گناہوں کا خوف بھی ہے، کیے ہوئے گناہوں کا خوف بھی ہے. وَرَغْبَةً إِلَيْكَ. اور اللہ میں اپنے ایمان کے ہاتھوں مجبور اس نفسیاتی کیفیت میں سو رہا ہوں کہ مجھے تجھ کو ملنے کی خواہش بھی ہے. اللہ اکبر. مجھے تجھے ملنے کی خواہش بھی ہے. رغبتاً الیک. میرا جی چاہتا ہے میں تجھے ملوں. اللہ اکبر. یہ ایمان کے وہ درجے ہیں، ایمان کے، کہ جو بندہ ان درجات پہ پہنچتا ہے نا، وہ اللہ رب العالمین کا بڑا محبوب بندہ ہو. وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہر فتنے سے محفوظ فرما کے اتنا پاکیزہ بنا دیتا ہے کہ جیسے آج ہی پیدا ہوا. اللہ کے بندو، یہ اللہ کے ساتھ ایک تعظیم بھی ہے، تعریف بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ پیار محبت کے یہ وہ بول ہیں عظیم. ایک ایک جملے پہ ساری دنیا کی محبتیں قربان کی جا سکتی ہے. یہ کچھ چھوٹے الفاظ نہیں ہیں. یہاں ایک تھوڑی سی میں بات سائیڈ میں ہے لیکن توجہ دلانا بہت ضروری ہے. بھائیو،
ہم اللہ کے جو احکامات ہیں اس کو مان کے کچھ نہ کچھ کرنے کے عادی تو ہیں الحمدللہ، بالکل ہی کو گئے گزرے بھی نہیں ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں نا. چلو کمال نہ صحیح تو ناقص تو ہیں ہی، بالکل گئے گزرے تو نہیں، زیرو تو نہیں ہے. یہاں ایک بات آپ میری آج نوٹ کریں، اس عمل سے بڑی دنیا غافل ہے. اور وہ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ بھائی اللہ رب العالمین سے پیار محبت بھی کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے پیار محبت کرنا بہت ضروری ہے، بے حد ضروری ہے. یہ ایمان اور دین کی اساس ہے اور بنیاد ہے. آپ نے کبھی اللہ تعالیٰ سے پیار محبت کیا، یا یہ فکر ہے کہ میں نے اللہ سے پیار کرنا ہے، میں نے اللہ سے محبت کرنی ہے؟ کبھی یہ دل میں جذبہ پیدا ہوا؟ نہیں ہوا تو آج سے اس پہ توجہ دیں. اللہ اکبر، بڑا اونچا عمل ہے بھائی. اگر نماز کی بھی ہم نے پڑھ لی لیکن اس نماز کے پیچھے اللہ سے پیار محبت کے جذبات نہیں تھے تو وہ نماز کس کام کی؟ یہی وہ پیار محبت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ تعالی سے ہاتھ اٹھا کے جھولی پھیلا کے مانگا کرتے تھے. آپ کی اکثر یہ دعا ہوتی تھی، اللہم انی اسألوک حبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا طلبگار ہوں، اللہ میں تجھ سے تیرے اس رشتے کا طلبگار ہوں کہ تو مجھ سے محبت کرے اور میں تجھ سے محبت کروں. اللہ اکبر. یہ میں کسی صوفی کا چلہ نہیں بتا رہا بھائیوں کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہا ہوں. یہ دعائیں ہوتی آپ کی، اللہم انی اسألوک حبک، اللہ میں تو اسے تیرے پیار اور محبت کا طلبگار. اور میاں جس کو اللہ کا پیار مل گیا، اللہ کی محبت مل گئی، پیچھے رہ کیا گیا؟ اور جس کو یہ نہیں ملی اس کو کچھ بھی نہیں ملا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ عمل کریں. اس رغبتاً الیک، یہ اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے بڑا بھاری کہ اللہ رہبتاً، آخر میں گناہگار ہوں، آخر میں تیرا مجرم ہوں، اس کا مجھے شدید احساس ہے. یہ احساس اگرچہ مجھے کھائے بھی جا رہا ہے لیکن مجھے تو اس سے محبت بھی ہے، پیار بھی ہے. اللہ مجھے تو اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے، تجھے دیکھنے کو جی چاہتا. اللہ اکبر. رات کو جو بندہ ان جذبات کے ساتھ سوئے، بھائی کیا کہیں گے آپ اسے؟ یہ معمولی وظیفہ ہے؟ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر ایسے کہے بھی صحیح لیکن جو کہہ رہا ہے اس میں سچا ہونا ضروری ہے، جھوٹا نہ ہو، منافق نہ ہو. یہ نہیں ہونا، کھرا ہو. یہ کہہ کے سو جائے اپنے مالک کو رشتہ داریاں جتلا کے سو جائے. اگر رات کو وہ فوت ہو گیا تو مات علی الفطرتی، ایسے ہی وہ مرا ہے جیسے پہلے دن پیدا ہوا تھا، بے گناہ معصوم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رہبتاً و رغبتاً الیک، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات ہیں. دیکھو صحابہ کے جذبات تھے، اور بھائی یہ جذبات پیدا کرو اپنے دل کے اندر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
پوچھا کرتے حل نرا ربنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جس اللہ کے لیے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، جس کے لیے جہاد کر رہے ہیں، جس کی عبادت کر رہے ہیں، جس کا ہم سارا دن نام لیتے ہیں، جس کا قرآن پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں ان کو ان کی رؤیت دیدار بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر. بھئی یہ پوچھتا کون ہے؟ جس کو کس دیدار کا شوق ہے وہی پوچھے گا نا. جس کے دل کے اندر کوئی چیز جل رہی ہے، کوئی روشنی ہے جو چمک رہی ہے، اسے تڑپا رہی ہے، کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کو دیکھ نہیں پا رہا. سوال تھا، عام پوچھا کرتے کہ یا رسول اللہ اس کو کبھی دیکھنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا صحابہ قیامت کے دن تم اپنے اللہ کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے آسمان پہ سورج دیکھ رہے ہو نا آج. یعنی اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ اکبر. بھائیو آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے دیدار سے جو لذت مومن کو ملے گی وہ کیا ہوگی؟ ایسے ہی دیدار ہے جیسے کسی کو بھی دیکھ لیا بس. حدیث مبارک میں ہے کہ جب قیامت کے دن فیصلہ ہو کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو کوئی اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، آؤ میں نے تم سے ایک وعدہ کر رکھا ہے، اب میں وہ وعدہ پورا کر دیتا ہوں. تو جنت میں بسنے والے لوگ یقیناً یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو ذرا اس طرف تپش میں انہوں نے زندگی نہیں گزاری، تابعدار تو ہیں. کہیں گے یار باقی کیا بچا؟ الم یدخلنا الجنہ، ہمارے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا میں تمہیں جنت دوں گا، اس نے جنت ہمیں دے دی. الم یبید وجوہنا، ہمیں اس نے پاک صاف کر کے جنت عطا فرما دی، پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ اللہ کون سا وعدہ ہے جو باقی ہے؟ ہاں وہ وعدہ ہے جو رب کائنات نے یہ ہے کہ نیک لوگوں کے لیے الحسنہ جنت بھی ہے وزیادہ، اور جنت سے زیادہ بھی ایک چیز موجود ہے. تو یہ جو کچھ ہوگا یہ پھر جنتیوں کو اللہ رب العالمین اپنا دیدار کروائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی لوگ اپنے اللہ کو دیکھیں گے نا تو انہیں اتنا سرور ملے گا، اتنا سکون ملے گا، اتنی روحانی لذت انہیں نصیب ہوگی، ینسون نعیم الجنتی، کہ جنت کی لذتیں بھول جائیں گے. اللہ اکبر. ہم نے تو آج تک جنت کی لذتیں سنی ہیں نا، اور اسی کے لیے ہی ہم کچھ تھوڑا بہت بھاگ دوڑ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. لیکن رب کائنات کے دیدار کی لذت اللہ وہ اتنی ہیں کہ جنت کی لذتیں بھی ینسون بھول جائیں. یار وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تو یہ ہے رغبتاً الیکا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. بھائی یہ کیا تعلق داریاں ہیں، یہ اپنے اللہ کے ساتھ یہ کیا رشتہ داری ہے، اس کو بڑے
یہ وہ نعمت ہے اپنے اللہ کے ساتھ ایمان اور تعلق کی، جس کے علم سے ہم محروم ہیں، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں کہ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک، اللہ میں تیری منت کر رہا ہوں، اللہ میں سماجت کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے اپنے دیدار کی لذت سے محروم نہ رکھنا۔ اللہ اکبر، وہ کچھ ہے نا جس کا نبی بھی منتیں کر کے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے مانگ رہے ہیں، وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اور اللہ میرے دل میں وہ شوق بھر دے اپنی ملاقات کا، اور دیدار کے شوق سے میرے دل کو بھر دے، گرما دے میرے دل کو۔ اللہ اکبر۔ اسی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بھی امت ہیں، ہمارے بھی یہ جذبات ہیں، ہمیں بھی یہ معلومات ہیں کہ اپنے اللہ کے ساتھ ہم نے اس دنیا میں کیسے جینا ہے، کس محبت سے جینا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، دیکھو یہ جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں بھائی یہی اصل ہے، جس کو یہ نہیں ملا اس کو کچھ نہیں ملا یار، نہ یہاں کی لذت نہ وہاں کی لذت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں روایت ہے کہ وفات سے کچھ دیر پہلے، کچھ ایام پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ دیکھیے آپ چاہیں تو ہم زمین کے سارے خزانے آپ کو دے دیتے ہیں، آپ کو بادشاہی دے دیتے ہیں، جب تک آپ کا جی چاہے یہاں بادشاہی کرو دنیا میں، حاکم مطلق، یہ کرنا چاہو یہ کر لو، اور اگر میرے پاس آنا چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک مجلس میں صحابہ کو بتایا، خیر عبد، کہ اس بندے کو اختیار دیا گیا ہے کہ دنیا کی ساری لذتیں، ساری نعمتیں، سارے اختیارات لینا چاہو تو لے لو، اور بادشاہی جب تک جی چاہے کر لو، جب بادشاہی کر کے رج جاؤ تو اس وقت آ جانا میرے پاس، ابھی آنا چاہتے ہو تو ابھی آ جاؤ میرے پاس۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ایک غلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو مواہبہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ میری بات مانیں نا تو پہلے یہاں خوب بادشاہی کرنا، اس کے بعد اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن نبی کے ایمان میں اور امتی کے ایمان میں فرق تو ہوتا ہے نا۔ اس نے اپنے حساب سے، اللہ نے اختیار جو دیا کوئی نجائز تو نہیں کرنا نا۔ ہاں ابو مواہبہ، تجھے کیا معلوم کہ جس نبی نے ساری زندگی اللہ کی منتیں کرتے گزاری ہے کہ اللہ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، وہ اس بادشاہی کو کیا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا واللہ یا ابا مواہبہ، اوے ابو مواہبہ ہرگز نہیں، انی ارید لقاء ربی، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے اپنے اللہ کا دیدار اور ملاقات چاہیے، میں نے یہاں نہیں رہنا، میں نے کیا کرنی ہے بادشاہی، میرا دل کہیں اور لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی یہ والے جذبات ہمارے بھی ہیں، یہ علم ہمیں بھی ہے، یہ دنیا ہم نے بھی اس میں کبھی جھانک کے دیکھا ہے؟ نہیں، محروم ہے،
بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، ہیں یقیناً ہیں جن کو علم ہے وہ، لیکن عامت الناس کو کوئی علم نہیں ہے۔ تو بھائی آج سے آپ ایک عمل اور وظیفہ تو یہ بھی کریں، کبھی خلوت میں اکیلے بیٹھے اپنے اللہ رب العالمین سے، لیکن یہ جو کچھ پہلے ذکر ہوا ہے اس کے مطابق اپنے عقیدت، مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ بھائی کتنے بھائی ہیں جو اس عقیدے کے معیار پہ پورے اترتے ہیں جس عقیدے کے بعد کوئی ضمانت ملتی ہے۔ چلو علم نہیں تھا آج ہو گیا، اپنا عمل جاری رکھو، آگے بڑھو۔ رہا اللہ تعالیٰ سے پیار محبت، تو بھائی اس کے لیے آپ وہی وظیفہ کریں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ وہ کیا وظیفہ کرتے تھے؟ وہ یہی کرتے تھے، اللہم انی اسألوک حبک۔ کیا معنی ہے اس کا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے تیرا پیار چاہیے، اللہ مجھے تیری محبت چاہیے۔ آپ بھی خلوت کے لمحات میں بیٹھ کے ایک دو مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ، یعنی ایسے ہی بنا کے ایک جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ اپنی حالت بنا کے کہ آپ جیسے اللہ کے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے تیری محبت چاہیے، اللہ تو میرے ساتھ محبت کر لے۔ لیکن اللہ کی محبت چاہیے، خود نہیں کرنی۔ یہ بھی کہو کہ اللہ مجھے تو اس سے محبت ہے، اللہ میں بھی تو اس سے پیار کرتا ہوں، اللہ میں بھی تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ او بھائی نہیں بھی کرتے تو یہ کہہ کے ایک دن ہو جائے گی محبت، لیکن کچھ کرے تو صحیح نا، ایسے بیٹھے تو نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہوئی نا، بادشاہت سوچا بھی نہیں ہے، انی اخترت لقاء ربی، نہیں بھائی مجھے اپنے اللہ سے ملنا ہے، مجھے اس سے پیار ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میں نے ساری زندگی اس سے پیار اور محبت مانگ کے لیا ہے، اپنے دل کو اس کے پیار اور محبت سے میں نے گرمایا ہے آج تک، مجھے یہاں سکون نہیں۔ الی الرفیق الاعلیٰ، الی الرفیق الاعلیٰ، یہ موت کے وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات تھے۔ تو بھائی آپ بھی ایسے کریں، کچھ اپنی اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ درست کریں انہی کلمات کی روشنی میں، اور اس کو رات کے وقت پڑھ کے سویا کیجئے۔ وہ ترجمہ بھی جو ہے نا وہ سمجھ لیجئے اس کا، میں نے تو بیان کر دیا۔ تو پھر دن میں جب بھی آپ فارغ بیٹھے ہیں وہ اللہ کے ساتھ گفتگو شروع کر دیا کرو، اللہ مجھے تیرا پیار چاہیے، اللہ میں بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو میرے دل کو اپنے پیار سے بھر دے، اپنا پیار محبت مجھے عطا فرما اور میرے دل میں اپنا پیار محبت جو ہے وہ ڈال دے۔ میرے بھائی چند مرتبہ کرو گے تو دیکھو گے کہ دل میں کوئی روشنی ابھری ہے، کوئی چیز دل میں اگی ہے، دل کی ویران زمین میں کچھ اچھے درخت اگنے شروع ہو گئے ہیں۔ ساری زندگی کرو اس کو، ساری زندگی کرو، کوشش کرو کہ اپنا دل اپنے اللہ کی محبت سے اور اس کی ملاقات میں شوق میں بھر جائے، تڑپ جائے۔ یہ ہماری منزلت ہے، یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے۔ تو یہ رہبتاً و رغبتاً الیک، یہ وہ رغبتاً کی میں نے اتنی وضاحت جو ہے نا وہ کی ہے تاکہ آپ بھائی اچھی طرح سمجھ جائیں کہ یہ رغبتاً الیک کا کیا مطلب ہے۔ یہ مطلب تھا۔ آگے ہے لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہ میں اس عقیدے کے ساتھ سو رہا ہوں کہ اگر مخلوق میں سے کسی کی پکڑ میں آ جاؤں، یعنی کو مجھ پہ حاوی ہو جائے، یا تیری پکڑ میں آ جاؤں،
دونوں صورتوں میں تیرے علاوہ مجھے کوئی چھڑا نہیں سکتا. یار کتنی بات ہے. اللہ اکبر. توحید کا کتنا پیارا بول ہے کہ اللہ تیری مخلوق کے ہاں ان میں سے کسی کے قہر جبر اور ظلم اور زیادتی میں پھنس جاؤں یا اپنے گناہ کی وجہ سے تیری پکڑ میں آ جاؤں، دونوں حالتوں میں اللہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ مجھے تو نہ چھڑائے. تو کوئی چھڑانے والا نہ تجھ سے کوئی چھڑانے والا ہے، نہ تیرے علاوہ مخلوق سے مجھے کوئی چھڑانے والا. کتنی پیاری بات کہہ دی. لیکن یہ تو تب ہے نا کہ اگر یہ عقیدہ ہو تو. ہمارا تو دنیا میں بڑے چھڑانے والے ہیں اللہ کی طرف. تو ہم اس وقت جاتے ہیں نا کہ جب ایسے پھنستے ہیں سارے دروازوں پہ جو ہے نا وہ دستک دے 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 کہ جب مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی اب اللہ ہی ہے. اللہ اس سے پہلے نہیں تھا. یہ کیا کون سا ایمان ہے یہ؟ کون سی ایمانی غیرت ہے یہ کہ آدمی پہ مشکل آئے تو پہلے غیر اللہ کو پکارے، جب سب سے مایوس ہو جائے تو آخر میں اللہ کو پکارے؟ یہ کون سی ایمانی غیرت ہے میرے بھائی؟ وہ اللہ کے بندو یہ تصحیح کرو، اس کو صحیح کرو. جب یہ سانس رک جائے گی تو پھر صحیح کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا. پھر یہ رغبتاً الیکا کا ایک شک اور بھی سن لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے نا، یار کتنے واضح اور پیارے الفاظ ہیں جی. جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اسے ملنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے ساتھ جو محبت ہے یہ یک طرفہ نہیں ہوتی. اللہ ان میں سے نہیں ہے کہ ہم محبت کریں اور وہ نہ کرے. وہ ہم نہ بھی کریں وہ پھر بھی کرتا ہے. اللہ اکبر. ہم نہ بھی کریں وہ پھر بھی کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو آدمی اللہ کو ملنا چاہے اللہ بھی اس کو ملنا چاہتا ہے. لقاء ملاقات کا لفظ استعمال کیا. امہات المومنین میں سے بعض نے پوچھا یا رسول اللہ بات بڑی پیاری ہے لیکن یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنی محبت کو کھری کیسے کریں کہ اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے مرنا ضروری ہے. وَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتِ. اور موت کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. تو یہ محبت کہاں فٹ کریں اس کو؟ اللہ سے ملاقات کے لیے موت تو ضروری ہے نا. مریں گے تو ملاقات ہوگی نا. تو یا رسول اللہ یہ سمجھ نہیں آ رہے. اور موت سے ہم جو ہے وہ سارے گھبراتے. تو یہ گھبراہٹ بھی ہے اور محبت بھی ہے. یہ دونوں چیزیں کیسے اکٹھی کریں؟ یہ اکٹھی ہوتی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے فرمایا اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی اپنے اللہ کے ساتھ پیار محبت میں گزارتا ہے نا تو جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس پہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. کیفیت یہ طاری ہوتی ہے کہ اس کا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میں یہاں رہنا نہیں چاہتا ہوں، میرا دل نہیں یہاں پہ لگ رہا، میں نے آگے جانا ہے، میں نے آگے جانا ہے. یعنی اس موقع پہ اللہ کی طرف سے اس کو اعزاز یہ نصیب ہوتا ہے کہ اس کی دلی کیفیت کے اندر اپنے اللہ سے ملاقات کا شوق جو ہے نا وہ تیز ہو جاتا. وہ موت سے نہیں پھر ڈرتا. اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ اب مجھے تو ملنے کے لیے تو مرنا پڑے گا. وہ کہتے وہ بھول جاتا ہے یہ ساری چیزیں.
موت کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا، اس کے دل میں صرف اپنے اللہ کے ساتھ ملاقات اور پیار کا جو شوق ہے وہی باقی بچتا. یہ اس کا معنی ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. لیکن یہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ اور بھائی اسی کو نصیب ہوتا ہے کہ جس نے زندگی میں اپنے اللہ کے ساتھ کوئی پیار و محبت کی راہیں، کوئی ادائیں ہیں اس نے سمجھی بھی ہیں اور کی بھی ہیں اور ادا بھی کی. اگر ایسی اس کو ساری زندگی پتہ ہی نہیں چلا موت کے وقت تک کہ اللہ سے پیار بھی کرنا ہے، اللہ سے محبت بھی کرنا ہے، وہ دنیا داری کی سہولیات ان گنت، وہ انہی کی محبت اور عشق میں جو ہے نا وہ بیچارہ اندھا رہ کے اپنے اللہ رب العالمین کی محبت سے خالی اس دنیا سے جا رہا ہے. ہاں اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر. بھئی یہ بھی ہمارے فیصلہ کرنے کی بات ہے کہ ہم نے مرنا کیسے ہے، کس حالت میں مرنا ہے ہم نے. ایک تو یہ حالت ہے زندگی میں اپنے اللہ کے ساتھ بھی کچھ محبت کی ادائیں نبھائی ہیں. جب موت کا وقت آئے گا اللہ رب العالمین اس کے دل سے موت کا خوف نکال کے اپنی ملاقات کا شوق اور محبت بھر دے گا. اور جس نے یہ نہیں کیا ساری زندگی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مالک سے محبت بھی کرنی ہے، نہ کی ہے، اس کے احکامات کو بھی نہیں مانا، گنہگار ہے. اللہ اکبر. اس کی جب موت آتی ہے تو فرشتے بڑی ڈراؤنی اور گھناؤنی شکل میں وہ فرشتے ہوتے، وہ دیکھتا ہی ان کو اس کو سب نظر آ جاتا ہے کہ میرا آگے میرے لیے کیا کچھ ہے. اتنا گھبراتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے رب ارجعون رب ارجعون، اللہ مجھے آگے نہیں جانا، مجھے واپس بھیج. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، مجھ سے بڑے عمل رہ گئے ہیں میں سارے کروں گا. اللہ اکبر. لیکن بھائی جب یہ وقت آ جائے گا تو پھر پیچھے واپس کسی نے آنے دینا نہیں ہے. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز نہیں، اب نہیں بھائی. اللہ اکبر. اب نہیں، اب یہ تم کہتے ہی رہ جاؤ گے کہ اللہ مجھے واپس بھیج، لیکن اب تیری واپسی نہیں ہے. وہ میرے بھائی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے مرنا کیسے ہے. وہ پہلے والی صورت میں مرنا ہے یا اس صورت میں مرنا ہے؟ یہ تو 4 دن کی کھیل ہے. روزانہ اللہ کی زمین پہ جو ہے وہ ہزاروں پیدا بھی ہو رہے ہیں اور مر بھی ہیں. ہر 2 4 5 10 دن مہینے عشرے میں ہم کسی نہ کسی دوست کے جنازہ پڑھ کے گھر کو آتے. ایک دن ہماری باری بھی آ جانی ہے، اور وہ دور نہیں، دنوں کی بات ہے، مہینوں کی بات ہے، چند سالوں کی بات ہوگی، اور کیا ہوگا. اس پہ ذرا غور رکھیں. یہ رغبتاً الیک کا اس کا میرا خیال ہے کہ وہ اچھی طرح مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا بھائی. لیکن ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اپنے کیے ہوئے پہ پچھتاوا بھی ہونا چاہیے. رہبتاً، رہبہ کا مطلب یہ ہے بھئی ہم گناہ گار ہیں، کچھ ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں، اور بڑے گناہ ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، وہ ہم کر جاتے لیکن کرتے تو ہیں نا. تو یہ ہر وقت اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف کر دے. یہ ہر وقت زبان پہ یہ بھی رکھو. استغفار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفار کثیر یوم القیامہ. وہ بندہ بھی بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کے اعمال نامے میں جہاں غلطیوں کے انبار ہیں وہاں معافیوں کے بھی انبار جو ہے وہ لگے ہوئے. اللہ اکبر. یہ اللہ رب العالمین کی کریمی ہے کہ وہ اپنے مومن بندے کی استغفار کو ریجیکٹ نہیں کرتا، نوٹ کر لیتا.
بھئی ہم نے 10 لاکھ نیکیاں کی ہیں تو کم از کم اس کے ساتھ 10 لاکھ تو استغفار ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ کہ اس دن یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ فرمائیں گے ہاں ٹھیک ہے کتنی نیکیاں ہیں اس کی، 1000 ہے، لاکھ ہے، اچھا معافی کتنی مرتبہ اس نے مانگی ہے؟ یا اللہ اس نے معافی اتنی مرتبہ مانگی ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. وہ ہر ایک گناہ کے بدلے میں مقابلے میں معافی ایک بنتی ہے؟ جی بنتی ہے. ہاں ٹھیک ہے جانے دو، جا بھائی. بھائی اللہ کے بندو، یہ استغفار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں وہ کہتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ اپنے اللہ سے معافی مانگ چھوڑتا ہوں. یہ کام بھی کرے. چلیے آگے بات ختم کرتے. یہ کہنے کے بعد آخری طور پہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا نا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ یہ فرمایا آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. اللہ میں آخری جو بول کے سونے لگا ہوں وہ یہ ہیں کہ تو نے جو کتاب نازل کی ہے نا، میرا اس پہ ایمان ہے کہ میرا دین بھی یہ ہے، میرا کردار بھی یہ ہے، میں نے سب کچھ لینا ہے. تو کہاں سے لینا ہے؟ کتابک الذی انزلت، جو تو نے قرآن نازل کیے ہے یہ میرا دین ہے، میں نے اپنا جو کچھ لینا ہے اس سے لینا. وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے مبعوث بنائے ہیں، میں نے اپنا دین کا جو کچھ بھی لینا ہے کہاں سے لینا ہے؟ اس نبی سے لینا ہے اور تیرے قرآن سے لینا. کوئی بات آپ کو سمجھ آئی؟ کہیں کسی ٹکانے پہ پہنچے آپ یا نہیں پہنچے سب مجھے بتانا پڑے گا. میاں آج وہ لوگ او جی میرا دین یہ ہے، فلاں کے اقوال ہیں، فلاں کی فقہ ہے، فلاں کا فتویٰ ہے، فلاں کا پیر صاحب کا جو بس وہ میرا آئیڈیل ہے، وہ میرا مرشد ہے، وہ میرا یہ ہے. کدھر گیا یہ سب کچھ؟ کوئی گنجائش چھوڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کاموں کی جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم وردیت لکم الاسلام دینا. دین میں نے مکمل کر دیا اور وہ دین کا نام میں نے اسلام رکھ دیا، اور وہ جو دین ہے تمہارا اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے اور کچھ نہیں ہے. تو یہ کتنی شہادتیں ہو گئی. یہ پڑھتے وقت 1.5 گھنٹہ نہیں لگے گا، پڑھتے وقت 1 منٹ ہی لگتا ہے. اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رہبتا ورغبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. یہ وہ وظیفہ ہے جس کی میں نے آپ کو اپنے علم کے مطابق پورا اس کا مفہوم سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے. جو مضمون آپ نے دیا تھا وہ اس کے ساتھ اس کی ہے جو کیا اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر برا کو یہ کہا کہ برا، یہ کہنے کے بعد اس رات اگر تو فوت ہو گیا تو مت علی الفطرۃ، اگر تو فوت ہو گیا تو کس حالت میں فوت ہوا ہے؟ ویسے ہی پاک صاحب اور اصل عقیدے پہ فوت ہوا ہے جس پہ تجھے اللہ نے پیدا کیا تھا. اور اگر فوت نہ ہوا تو پھر اگلا دن جو ہے وہ پھر نیا دن شمار ہوگا. پیچھے سب کچھ جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ ختم ہے. اگر تو اگر زندگی اللہ نے رکھی ہوئی تو پھر نیا دن شروع ہوگا. اللہ اکبر. میرے بھائی، جو آدمی جس عقیدے اور وظیفے اور الفاظ کے ذریعے اس حالت میں فوت ہو جائے کہ وہ گناہوں سے پاک ہے،
اس سے بڑا فتنوں سے بچاؤ کا اس سے بڑا اور ہمیں کیا کچھ چاہیے؟ تو یہ کام کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ ہیں ایسا عقیدہ، ایسا پیار، ایسا دین، ایسی محبت، ایسی عقیدت اس پہ ہمیں قائم رکھے کہ دنیا کا بھی ہر فتنے سے ہم بچے رہیں اور آخرت کے بھی ہر فتنے سے بچے رہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھیں. کوئی پوچھنا کسی چاہو نے تو پوچھ لو بھائی، کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ. بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ جو وظائف ہیں یہ اتنے ہی کارآمد ہیں تو جہاں جہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ بڑے بھاری فتنوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو کوئی تو پڑھتا ہوگا نا ان میں، تو پھر وہاں یہ حالات کیوں بنتے ہیں؟ دیکھیے بھائی، اللہ کا ایک نظام ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب سارے ہی یہ پڑھنے والے ہوتے ہیں تو وہاں شام والے حالات نہیں بنتے. یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیں. کلہم اتقیاء صالحین، ماشاءاللہ. اس کے بعد جب اکثریت فاسد ہو جائے، نہ عقیدہ ہے، نہ عمل ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حیا نہیں ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، سود ہے، حرام خوری ہے، اللہ کے غضب اور عذاب کے جتنے بھی اسباب ہیں جب وہ پورے ہو جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ معاشرہ اکثر فاسد ہو جاتا تو پھر یہ صورتیں بنتی ہیں. پھر چیدہ چیدہ لوگ جو ہوتے ہیں، جو اس پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ عذاب ان پہ بھی آتا ہے، لیکن اٹھے گا ہر کوئی اپنے نصیب کے ساتھ. جس کا عقیدہ بھی صحیح، عمل بھی صحیح، سب کچھ کیا، جب وہ اٹھے گا تو علی الخیر اٹھے گا. ٹھیک ہے؟ اور جو اس کے بغیر مرے ہیں ان کی زندگی تباہ زندگی ہے. لیکن اللہ کا یہ نظام نہیں ہے. اللہ کا یہ نظام نہیں ہے کہ جب عذاب آئے تو پھر بعض بچ جائیں، ان کو جو ہے نا وہ بچا لیا جائے، اور جو مجرم ہیں صرف انہی کو، پھر اس عذاب میں سارے ہی جو ہیں وہ بہہ جاتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. ہاں، ہر کوئی اپنے عقیدے کے مطابق اٹھے گا. ان کو اللہ رب العالمین اپنی محبت سے نوازے گا. جو مجرم ہیں ان کا حساب اور ہوگا. لیکن جو عام عذاب آتا ہے نا، اب دیکھیے نا، جب زلزلہ آتا ہے تو پھر کیا اس میں وہی مرتے ہیں کہ جو گناہ گار ہوتے ہیں؟ اس میں انہی کا گھر جو ہے نا وہ ملیا میٹ ہوتا ہے کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے. نہیں، زمین ہے، ہلی ہے، بس پھر اس میں سب کچھ ہی جائے گا. نیک کا بھی جائے گا اور بد کا بھی جائے گا. یہ اللہ کا ایک نظام ہے.